بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاؤ وائی اینڈ واٹ۔ آج میں ایک انتہائی اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں کہ ہاؤ ٹو موٹیویٹ اسٹوڈنٹس ٹو اسٹڈی۔ اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ پڑھائی کریں۔ انشاءاللہ جو آج میں ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس پر عمل کر کے اسٹوڈنٹس پڑھائی کے لیے موٹیویٹ بھی ہوں گے اور انشاءاللہ ان میں کی جو پڑھنے کی قابلیت ہے وہ بھی امپروو ہوگی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، نو یور اسٹڈنگ اسٹائل۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کا اسٹڈنگ اسٹائل یا لرننگ اسٹائل سیم نہیں ہو سکتا۔ فار ایگزامپل، کچھ اسٹوڈنٹس ایکسپیریمنٹس کے تھرو سیکھتے ہیں، کچھ ویژولائزیشن کے تھرو سیکھتے ہیں، جب تک ان کے سامنے کچھ پرفارم نہ کیا جائے وہ نہیں سیکھتے۔ کچھ اپنے ہاتھوں سے نوٹس بنا کر سیکھتے ہیں اور کچھ گروپ ڈسکشن کر کے سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنا لرننگ کا طریقہ جاننا ہے۔ جب آپ کو لرننگ کا طریقہ مل جائے گا تو پڑھائی کرنے میں آپ کو بالکل بھی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا آپ کا۔ سیکنڈ، میک اے ٹائم ٹیبل۔ ٹائم ٹیبل بنانا ایک انتہائی بہترین اور کارگر طریقہ ہے اپنی اسٹڈی اور روٹین کو کنٹرول کرنے کا۔ فار ایگزامپل، آپ صبح 7 بجے اٹھے، ناشتہ کیا اور اسکول یا کالج یا یونیورسٹی جہاں بھی آپ پڑھتے ہیں وہاں چلے گئے۔ واپس 3 بجے آئے، آ کر ریسٹ کیا اور 5 بجے آپ نے ایک سبجیکٹ اسٹڈی کیا۔ پھر 6 بجے آپ کھیلنے چلے گئے۔ 7 سے 8 آپ نے ایک دوسرا سبجیکٹ پڑھا، 8 سے 9 آپ نے تیسرا سبجیکٹ پڑھا۔ اس طرح آپ نے اپنی روٹین سیٹ کر لی، آپ نے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیا۔ اب ٹائم ٹیبل بناتے وقت ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اب پڑھائی کا جو برڈن ہے وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے اوپر، ورنہ آپ کا پڑھائی کے اوپر انٹرسٹ نہیں رہے گا۔ آپ ہر سبجیکٹ کو 4 to 5 آورس پر ویک، یعنی ہفتے میں 4 سے 5 گھنٹے آپ نے ہر سبجیکٹ کو دینے۔ اس طرح آپ کا انٹرسٹ بھی بنا رہے گا اور آپ اپنے سارے سبجیکٹ کور بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، ٹیک بریکس۔ پڑھائی کے دوران وقفے لیتے رہیں۔ کسی بھی سبجیکٹ کو 1 یا 2 گھنٹے پڑھنے کے بعد مائنڈ کی جو کنسنٹریشن کرنے کی پاور ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ پڑھائی کے دوران بریکس لیں، 10 سے 15 منٹ کے بریکس لیں۔ آپ بریک کے دوران چائے پی سکتے ہیں، پارک جا کے کھلی فضا میں گھوم سکتے ہیں یا موبائل یوز کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، انڈرسٹینڈ دا ٹاپک، ڈونٹ جسٹ میمورائز۔ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ٹاپک کو سمجھنے کے بجائے اسے رٹنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ان کے ذہن پر بہت زیادہ اسٹریس پیدا ہوتا ہے اور وہ پڑھائی میں انٹرسٹ کھو دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو بھی ٹاپک پڑھیں اسے سمجھ کر پڑھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈفرینٹ سورسز کو یوز کریں، آپ ڈفرینٹ ویب سائٹس کو یوز کریں، یا آپ اپنے اس ٹاپک کو یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ پھر ان ٹاپکس کو سرچ کرنے کے بعد آپ جہاں سے آپ کو انڈرسٹینڈیبل مٹیریل مل رہا ہے آپ ان کے ایک نوٹس بنا لیں۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، کاپی فرام ون سورس از کالڈ کاپی، کاپی فرام ڈفرینٹ سورسز از کالڈ ریسرچ۔ اس لیے آپ اپنے نوٹس بنائیں، ڈفرینٹ سورسز سے سرچ کر کے اپنے ایک نوٹس بنائیں، اور پھر جب آپ نوٹس بنائیں گے تو آپ کو لکھتے لکھتے ہی 50% تو یاد ہو جائے گا، آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ 5، ایکسرسائز یور برین۔ آپ اپنے برین کو ایکسرسائز کرائیں۔ جب بھی آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہوں یا آپ نے 1 یا 2 گھنٹے پڑھنے کے بعد بریک لیا، اس بریک کے دوران آپ نے جو پڑھا ہے اس کو ریوائز کریں۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ جب آپ ریوائز کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کتنی چیزیں سمجھ میں آئی ہیں اور کتنی چیزیں میمورائز ہو گئی ہیں۔ نمبر 6، ریوارڈ یور سیلف۔ آپ کو ٹاپک ختم ہونے پر اپنے آپ کو تحفہ دیں۔ فار ایگزامپل، آپ ایک ٹارگیٹ سیٹ کر لیں کہ یہ ٹاپک ختم ہوگا تو میں چاکلیٹ کھاؤں گا، یا اس ٹاپک کے ختم ہونے پر میں آئس کریم کھاؤں گا۔ اس طرح آپ کو اس ٹاپک کو ختم کرنے کی لگن بنی رہے گی۔ 7، ریمائنڈ یور سیلف آف یور لانگ ٹرم گول۔ آپ اپنے آپ کو ایک گول دیں جو پروفیشن آپ فیوچر میں اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، پائلٹ یا ڈاکٹر۔ جب آپ اپنے آپ کو ایک گول دیں گے تو آپ کے اندر خود بخود اس گول کو اچیو کرنے کی لگن پیدا ہو جائے گی، اور اس صرف واحد راستہ یہ ہے کہ پڑھائی کی جائے۔ جب آپ اپنے آپ کو ایک ایم دیں گے تو خود بخود آپ کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوگا کہ میرے ماں باپ جو میرے پیرنٹس ہیں وہ اتنا مجھ پہ خرچہ کر رہے ہیں، مجھے کچھ بننا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں، تاکہ میں اپنے ماں باپ کا نام روشن کر سکوں، میں خود کسی مقام پہ پہنچ سکوں۔